اور یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ ججوں کا عمر عطا بندیال صاحب کا جو لاڈلا ہے، اس کو اگر سزا مل جاتی، زمان پاک میں جب پولیس گئی تھی اور وہاں سے حملے ہوئے تھے، تو اگر اس وقت سزا مل جاتی تو آج اس کا 9 مئی کا سانحہ، جس کو میں سانحہ کہتی ہوں، اس کا حوصلہ اس کو کبھی نہ ہوتا۔ کیا اس ملک میں سب سے چھوٹا جرم پولیس والوں کے سر پھاڑنا ہے؟ پولیس والے کسی ماں کے بیٹے نہیں؟ پولیس کے جو جوان ہیں وہ کسی بہن کا بھائی نہیں ہے؟ وہ بچوں کے باپ نہیں ہیں؟ ان کے سر توڑنا، ان کی آنکھیں پھوڑنا، ان کے ماتھے پھوڑنا، ان کی ہڈیاں توڑنا، یہ سب سے دنیا کا آسان ترین کام ہے جس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ میں عمر عطا بندیال صاحب سے یہ سوال کرتی ہوں، میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ سوال کرتی ہوں، جو ان کو ضمانتوں کی برسات لاڈلے کی طرح کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں، جہاں کہیں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نافذ ہے، پوری دنیا نے کبھی دیکھا کہ ایک ایسے شخص کو رہائی مل گئی ہو جو ریمانڈ پہ تھا؟ ریمانڈ میں کبھی کسی کو ضمانت ملتی ہے؟ ریمانڈ کا ٹائم پورا ہوتا ہے، دوبارہ ضمانت کی درخواست دائر کی جاتی ہے، اس کو ضمانت ملتی ہے تو ملتی ہے، نہیں ملنی ہوتی تو نہیں ملتی۔ اور آپ یہ دیکھیں، ملٹری کورٹس پہ آج اعتراض ہے، اور جب سول یا سویلینز کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں، جب آپ کا توشہ خانہ کا یا کوئی اور بھی کیس جاتا ہے نیب میں، عدالت اس کو سٹے دے دیتی ہے، یعنی کہ سٹے دے دیتی ہے کہ اس کے اوپر کاروائی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو رہا ہے یہاں کی عدالتوں کے اندر۔ تو کس کا اعتبار ہے ان عدالتوں پہ؟ کون ہے جس کے اوپر ہم اعتبار کریں؟ یہاں پر تو آئین اور قانون کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پر تو یا ساس کا قانون چل رہا ہے یا لاڈلے کا قانون چل رہا ہے۔ مذاق بن کے رہ گیا ان عدالتوں کا۔ آج اگر ججز کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ ہمارے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، تو آپ یہ بھی تو دیکھو آپ آرڈرز کیا دے رہے ہو۔ آپ کے آرڈرز کا تماشا بن کے رہ گیا ہے، آپ کے آرڈرز کا مذاق بن کے رہ گیا ہے، آپ کی کرسیوں کے مذاق بن کے رہ گئی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے، ججز کی خود مختاری کے لیے ہم نے تحریک چلائی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے تھے۔ لیکن عدلیہ کی توہین کبھی بھی عدلیہ کے باہر سے نہیں ہوتی، کسی کی جرت نہیں ہے کہ توہین کرے۔ عدلیہ کی توہین ہوتی ہے تو عدلیہ کے اندر سے ہوتی ہے، ان کے فیصلوں سے ہوتی ہے، اور صرف اس لیے کہ ایک توہین عدالت کا ایک قانون بنایا ہوا ہے تو اس میں زبردستی جو ہے وہ عزت کرائی جائے، ایسے عزت نہیں ہوتی۔ عزت آپ کے فیصلوں سے ہوتی ہے، عزت آپ کے انصاف سے ہوتی ہے، انصاف پہ عمل درآمد سے ہوتی ہے۔ آپ ثاقب نثار کا جو آصف سعید کھوسا ہے، وہ تو چھپ کے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کس چارپائی کے نیچے گھسے ہوئے ہیں۔ ان کا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ، سب کو حساب دینا پڑے گا۔ آصف سعید کھوسا صاحب، آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ جیل میں بیٹھے نواز شریف صاحب کو کیوں میسج بھیجا گیا کہ آصف سعید کھوسا کو بطور چیف جسٹس ایکسٹینشن دی جائے۔ نواز شریف صاحب نے کہا اپنا کاغذ پکڑو اور نکلو ادھر سے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ہمارے مسلم لیگ نون کے ایکس ایم پی ہیں اور ٹکٹ ہولڈر ہیں ملک احمد صاحب، ان کو خود جب الیکشن تھا نا 20 بائی الیکشنز، حمزہ شہباز شریف صاحب کے جو بائی الیکشنز ہوئے تھے، اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا داماد افضل شاہی، جو اب دہشت گردی کرتے ہوئے، تخریب کاری کرتے ہوئے، ہدایات دیتے ہوئے پکڑا گیا ہے، علی افضل شاہی، اس کے لیے ابھی وہ الیکشن نہیں ہوا تھا، وہ فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا تھا، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ملک احمد صاحب کو کہ تمہاری بڑی مہربانی ہے، بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں تو ذرا دھیان کرنا، میرے داماد کو جیتنے دینا۔ یہ حال ہے ان کا۔ اس طرح وہ اپنے بیٹے کی کیمپین چلا رہے تھے اور جتوایا اس کو فیصل آباد سے۔ یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے۔ اور میں اب یہ بھی واضح کر دوں کہ عدلیہ کا، میں جب عدلیہ کی بات کرتی ہوں تو جو عدلیہ کے ججز، قانون پہ، آئین پہ چلنے والے ججز ہیں، میں دل سے ان کا احترام کرتی ہوں۔ ان کی خاطر ہم سٹینڈ لینے کو بھی تیار ہیں، ان کی خاطر ہم تحریکیں چلانے کو بھی تیار ہیں،
لیکن میں ان ججز کے ساتھ بالکل نہیں کھڑی. وہ سب ججز جو ہے وہ تنقید کی زد میں آئیں گے جو عمران خان جیسے مجرم کی سہولت کاری کریں گے اور اس کے لیے آئین اور قانون کا قتل کریں گے. آج آپ دیکھیں, میں عمر عطا بندیال صاحب کو کہتی ہوں, آپ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. آپ نے آصف سعید کھوسا, اگر وہ ابھی قانون کے شکنجے میں نہیں آیا, ایک دن آئے گا جب وہ قانون کے شکنجے میں آئے. اور میں ثاقب نثار ڈیم والے بابا جی کی کیا بات کروں, وہ تو کسی کو ویسے ہی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اب تو اس کا بیٹا بھی ٹکٹیں بلیک کرتا ہوا پی ٹی آئی کی پکڑا گیا. یہ ان کا حال ہے. قدرت کی طرف سے یہ عبرت کے نشان بنے ہوئے ہیں, تو اسی ڈگر پہ عمر عطا بندیال صاحب بھی چل رہے ہیں. تو آپ کی عدالتیں جب لوگوں کو انصاف نہیں دیں گی تو پھر جو مظلوم ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس وقت مظلوم کون ہے؟ اس وقت مظلوم ریاست پاکستان ہے. کون ہے مظلوم؟ میرا ملک مظلوم ہے اس وقت, کیونکہ میرے ملک پہ حملہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں اس قدر گھنونی انہوں نے حرکت کی ہے 9 مئی